غزہ کے قاتل اور گجرات کے قصاب کا گٹھ جوڑ بے نقاب۔ ذرائع کے مطابق فلسطین کی نہتے مسلمانوں پر ظلم اور ستم ڈھانے کے بعد اسرائیل کا مودی سرکار کے ساتھ مضموم گٹھ جوڑ منظر عام پر آ گیا۔ مصدق اطلاعات کے مطابق 15 سے 20 اسرائیلی اہلکار مقبوضہ جموں اور کشمیر کے شہر سری نگر میں پہنچ گئے۔ اسرائیلی اہلکار تکنیکی ساز و سامان سے لیس ہیں۔ اسرائیلی اہلکاروں کی سری نگر میں آمد انتہائی تشویشناک ہے۔ اسرائیلی اہلکاروں کی مقبوضہ کشمیر میں آمد پاکستان کے خلاف مضموم مہم جوئی کی سہولت کاری قرار۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن سے متعلق مودی سرکار کا جھوٹ پکڑا گیا۔ نہ تحقیقات ہوئی نہ پوچھ گچھ، 10 منٹ میں FIR درج، معاملہ مشکوک، پہلے سے منصوبہ بندی کا اشارہ۔ 6 کلومیٹر دور تھانے میں درج مقدمے میں فوراً سرحد پار سے آنے والے دہشت گرد نامزد، ساتھ ہی بیرونی آقاؤں کی ایما پر جیسے الفاظ بھی شامل۔ The Pahalgam attack of 22nd April 2025 in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir condemns Indians' unlawful and unilateral declaration to hold the Indus Water Treaty. Those who are in favor of the resolution may say aye. Those against the resolution may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The resolution is passed unanimously. بھارتی جارحیت کے خلاف سیاسی قیادت یکزمان۔ سینٹ میں بھارتی اقدامات کے خلاف متفقہ قرارداد منظوم۔ پہلگام واقعے کے بعد پاکستان پر بے بنیاد الزامات مسترد۔ واضح کر دیا گیا کہ پاکستان کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ بھارت کی طرف سے کسی بھی مہم جوئی کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ بھارت یک طرفہ طور پر سندھ طاس معاہدہ معطل نہیں کر سکتا۔ کسی بھی جارحیت کا ماضی کی طرح اب بھی بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اسحاق ڈار کا سینٹ میں اظہار خیال۔ شبلی فراز بولے، سینٹ سے قرارداد متفقہ دشمن کو واضح پیغام ہے، بھارت اپنے مضموم مقاصد میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ شہری رحمان نے کہا، مودی اپنے پہلے دور میں بھی آبی دہشت گردی کرنا چاہتا تھا۔ دشمن کسی غلط فہمی میں نہ رہے، پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا بھارت کو دو ٹوک پیغام۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی صدر مملکت کو بھارتی جارحیت کے رد عمل میں قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں پر بریفنگ۔ صدر نے کہا، قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلے قوم کے دل کی آواز اور امنگوں کے ترجمان ہیں۔ بھارت کے بے بنیاد الزامات اور غیر منطقی اقدامات کا کوئی جواز نہیں۔ Any attempt to stop or divert the flow of water belonging to Pakistan as per the Indus Water Treaty and the usurpation of the rights of lower riparian will be considered as an act of war and responded with full force across the complete spectrum of national power. بھارتی رویے سے عالمی امن کو ناقابل تلافی نقصان کا خطرہ ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے پوری دنیا کو خبردار کر دیا۔ کہا، بھارت نے پانی روکا تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ پانی 40 ملین لوگوں کی لائف لائن ہے۔ بھارت کا یک طرفہ طور پر سندھ طاس معاہدہ معطل کرنا اعلان جنگ ہے۔ بھارتی اقدامات نے 2 قومی نظریے پر مہر ثبت کر دی۔ پاکستانی فضائی حدود کی بندش، بھارت کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ بھارت سے وسطی ایشیا، مغربی یورپ، مغربی ایشیا، برطانیہ اور امریکہ جانے والی پروازیں متاثر۔ زیادہ ایندھن کے استعمال سے فضائی ٹکٹس بھی مہنگے۔ بھارتی ایئر لائنز پر پابندی سے دیگر ایئر لائنز کو فائدہ ہوگا۔ 2019 میں بالاکوٹ حملے کے بعد پاکستانی فضائی حدود کی بندش سے بھارتی ایئر لائنز کو 700 ارب روپے کا نقصان ہوا تھا۔ پہلگام ڈرامے کے بعد بھارت میں کشمیری طلبہ نشانے پر۔ ہریانہ، یوپی، دہرادون، اتراکھنڈ میں کشمیری طلبہ پر تشدد، گھروں سے نکالا جا رہا ہے۔ چندی گڑھ میں کشمیری طالب علم فلیٹ میں بھارتی طلبہ کے ہاتھوں شدید زخمی، مالک مکانوں کے اقدام پر طلبہ میں خوف۔ بھارتی یونیورسٹیوں میں بھی کشمیری طلبہ کو انتہا پسندوں کی دھمکیاں۔ تنظیم ہندو رکشا دل نے کشمیری مسلمانوں کو الٹیمیٹم دے دیا۔ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس 2 مئی کو طلب۔ وزیر اعظم شہباز شریف اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اسحاق ڈار، خواجہ آصف، امیر مقام اور
چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ شریک ہوں گے۔ وفاقی وزیر قانون، وزیر خزانہ مصطفیٰ کمال اور چاروں چیف سیکرٹریز خصوصی طور پر شرکت کریں گے۔ کینالز کا مسئلہ بلاول بھٹو زرداری نے حل کروا دیا۔ وزیر اعظم کے کینال سے متعلق اعلان کے بعد احتجاج کا کوئی جواز نہیں، سڑکوں کی بندش سے عوام پریشان ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی سندھ بھر میں احتجاج ختم کرنے کی اپیل، کہا پورا یقین ہے کہ 2 مئی کو CCI اجلاس میں یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ پیپلز پارٹی سندھ کا منصوبہ رکنے پر 3 روزہ جشن، سکھر میں جلسے کے لیے پنڈال سج گیا۔ بلاول بھٹو زرداری خطاب کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا گجرانوالہ کا سرپرائز وزٹ، فلائی اوور کے کام کا جائزہ، اندرون شہر بھی ترقیاتی کاموں کا معائنہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی سمڈیال میں ارشد جاوید بڑائچ کے اہل خانہ سے بھی ملاقات، مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی۔ شکر ہے نہروں کے معاملے پر 2 سیاسی پارٹیوں کے درمیان نور و کشتی فی الحال ختم ہوئی ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا طنز، کہا نہروں کے معاملے پر چھوٹے صوبوں کے مفادات کا خیال رکھا جائے۔ CCI اجلاس میں KPK چشمہ رائٹ بینک لفٹ کینال منصوبے کو نتھی کرنے سے گریز کیا جائے۔ PTI کے یوم تاسیس پر پارلیمنٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ تک واک، علی محمد، زرتاج گل، عامر ڈوگر اور دیگر کی شرکت۔ PTI رہنما کا بانی کی رہائی کا مطالبہ، چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے کہا بانی اور بشرا بی بی کے مقدمات کو میرٹ پر لگایا جائے۔ توشخانہ 2 کیس میں بانی PTI اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواستیں جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس جلد مقرر کرنے کی متفرق درخواست منظور کر لی۔ وکیل خالد یوسف چودھری کی کیس سماعت کے لیے تاریخ مقرر کرنے کی استدعا، جسٹس انعام امین منہاس نے کہا میں نے آرڈر کر دیا ہے، آفس درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دے گا۔ لاہور میں گرینڈ ہیلتھ الائنس کا دھرنا 19ویں روز جاری، مظاہرین کا حکومت کو پیر تک مطالبات کی منظوری کا الٹیمیٹم، مطالبات منظور نہ ہونے پر وزیر اعلیٰ ہاؤس کی جانب مارچ کی دھمکی بھی دے ڈالی۔ بالائی سندھ اور جنوبی پنجاب گرمی کی شدید لہر، نواب شاہ اور دادو میں پارہ 44 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا، ملتان میں درجہ حرارت 41 اور بہاولپور میں 42 سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ اور PSL 10 میں پشاور زلمی نے لاہور قلندرز کو 7 وکٹوں سے پچھاڑ دیا۔ پشاور زلمی نے 130 رنز کا ہدف 3 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا۔ کپتان بابر اعظم 56 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ میگا ایونٹ میں آج کراچی کنگز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی۔